لله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا بالحق أمي المكي المدني الحرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الخاص محمد صلى الله عليه وسلم الإمام المظفر الشجاع الغزنفر قاسم الله وسفر ميزان الأعمال مخرج الأحوال غالب كل غالب وكل كل غالب مولانا ومولى السلطان أبي الحسنين أبي اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الأعداء من بين هذا إلى قيام الدين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الرسول بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے محمد علی محمد کے صدقے میں اس نظام کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے عرصے پر محمد علی محمد کو واقع کیا تو انہیں اسی نے عظمت ختم المرسلین کا قصیدہ لکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع. دیکھیے بات تو یہ ہوتی کہ اگر تم مجھ سے کہتے ہو تو میرا کہنا، لیکن عظمت رسالت بتا رہا ہے اللہ. محبت کا اگر دعویٰ اللہ سے ہے تو رسول جو کہیں اس پہ عمل کرو، رسول کی اتباع کرو. اور یہی وزیر کے جشن پڑھنے کا ہی موقع نہیں ملا کہیں کہ اتنی دیر ہو گئی کہ بس 2-4 جملوں میں تفصیل کو سمجھنا پڑا. تو یہ آیت غدیر کے لیے ہی تھی کہ رسول جو کہہ رہے ہیں اسے مانو، رسول کی اتباع کرو. اور رسول نے بھی غدیر کو بڑے سمیٹ کے بیان کیا، کہا کہ جو مجھے مانتا ہے میں جس کا مولا ہوں، تو منکر ولایت علی منکر ولایت رسالت ہو گیا. انکار کرنا چاہ رہے ہیں علی کی ولایت سے، لیکن پورا ہے وہ انکار رسول اللہ سے. یہ ہے اللہ کے کلام کی حکمت اور رسول اللہ کے کلام کی حکمت کہ اگر کچھ کہہ دیں یہ لوگ تو اسے بدلا نہیں جا سکتا. ہاں ہم کو بدل کر ویسا بننا ہے. ابھی رستے میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اس کے ہم تابع ہو جاتے ہیں. لفظ شیعہ کے جب ہم نے معنی دیکھے ڈکشنری میں تو ایسا دوست جو تابع ہو، صرف دوست نہیں، دوست تو برابر والا ہو جاتا ہے. تو ہم خاکم بعد ہم مولا سے دوستی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. دوستی تو برابر ہی میں ہوتی ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم شیعہ ہیں، یعنی تابع دار. ہم وہ دوست ہیں جو ان کے تابع دار ہیں، اطاعت میں ہیں. اور جب اطاعت محمد علی محمد کی بات آتی ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اولیاء کہلاتے ہیں. جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے وجود میں سمو لیا ان کو ولایت مل گئی سچ کرنے کہ وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا. اور سچ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اگر بالکل جھوٹ نہ بولے تو اللہ اس کی زبان میں اتنا اثر دے گا کہ وہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو سچ کا پابند بنانا ہے، صداقت کا پابند بنانا ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ نہیں بھائی یہ جو شخص ہے اس سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. یہی اہل بیت کی تعلیمات ہے اور یہی چاہتے ہیں کہ ہم تعارف اہل بیت کا ذریعہ بنے تاکہ اسلام پھیلے. چوتھے امام کی مجلس میں بیان کر رہا تھا امام نے اپنے غلام کو دیکھا کہ وہ کتے کو رشتہ بنا ہے. امام نے اس کو بلا کے آزاد کیا.
کہہ کے آزاد کیا؟ میں تو تجھے انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا سکھا رہا تھا، تو جانوروں پہ بھی مہربان ہو گیا. یا تو نے جانور پہ مہربانی کی، جانور کے ساتھ اس نے سلوک کیا کہ اسے رزق پہنچایا، تو میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. تو یہ جو امام نے آزاد کیا تو ہم نے تاریخ پڑھی گا امام نے کس چیز کو آزاد کیا؟ تو امام کا شعار یہ یہاں ساتھ چوتھے امام کا کہ غلام خریدتے تھے، اس سے پکا شیعہ بناتے اور پھر آزاد کر دیتے. اور جو امام کی صحبت میں تربیت پاتا، امام کی غلامی میں تربیت پاتا، اس کا عالم یہ ہوتا کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی جاتا، لوگ پوچھتے تو کس سے سیکھ کیا ہے یہ کس سے کیا ہے کردار کی باتیں، یہ اخلاق کی بلندی تجھ میں کہاں سے آئی؟ تو وہ کہتا کہ میں چوتھے امام کا غلام رہا ہوں. اس دن ان کی خدمت پہ رہا ہوں جس میں یہ کائنات بنی. تو مجھے یہ کمال آتا ہے، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں کہ تو ایسے کیسے بلند ہوتا ہے کردار میں کہ تجھ میں کوئی خامی نظر نہیں آئی. تاکہ یہ سب ان کے قدموں پہ چلنے کا نتیجہ ہے، ان کے قدموں کی خواب کا سرما بنانے کا نتیجہ ہے کہ ہم کو وہ کمال آیا. اور جب لوگ اس کے برعکس ہو گئے تو وہ حارث جیسے تصویر کا دوسرا یہ ہے کہ ویسے لوگ جو برعکس ہو گئے، اس کے خلاف جو کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کی ضد سے سمجھو گے. مولا کہنا کرتا ہے اچھائی کو سمجھنا ہے تو برائی کو، اندھیرے کو دیکھ کے جب روشنی کو دیکھو گے تو اندھیرے کی عظمت سمجھو. وہی ہے کہ کردار کی عظمت دیکھو تو پھر کردار کی بدترین اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ دشمنان اہل بیت میں ملتی ہے. بے شک بچوں نے جو گفتگو کی ہے، جدے تمام کی ہے، ایک تاریخ تفصیلی کہ جب چلے ہیں تو آج کے مولوی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ حضرت مسلم اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے تھے یا نہیں. اب اسلام وہ ہوگا جو آپ کے فکر کام کرے گی. اب تعلیمات الہیہ جو ہے آپ کی فکر کے پابند ہوں گے کہ ہم جو کہیں وہ پڑھو، دوسری کوئی بات پڑھنی نہیں. یہ منبر صرف اور صرف حق اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہے. اگر اس سے روکنے کے بعد یہ منبر دیا جا رہا ہے تو ایسے منبر پہ جانا حرام ہے. کل بتا رہا تھا میں دوستوں کو کہ جمعے کی نماز کے بارے میں امام نے کہا کہ جو جمعے میں شریک ہوا، جس نے پڑھا، جس نے خطبہ سنا، سب پر لعنت بھیجی چھٹے امام نے. لیکن کیوں بھیجی؟ وہ جمعہ وہ تھا جہاں پر مولا کے خلاف کیا جا رہا. اگر مولا نہیں ہے آپ کے درمیان میں تو پھر ہمارا جمع ہونے کا کوئی وجود نہیں. بے شک شب جمعہ صبح اپنی اپنی تفریح تلاش کرتے ہیں. یہ آنسو بہانے کے لیے جو آئے ہیں، یہ جذبہ کہاں سے ملا آپ کو؟ کیا وہ بچوں کی قربانی معمولی سی تھی؟ آج کے افسوس ہوتا ہے ان ذہنوں پر کہ جو اپنے ذہن کے مطابق اسلام چاہتے ہیں. حیدرآباد میں ایک صاحب بحث کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب فرض قصہ ہے. میں نے کہا کہ میں جب مسیب پہنچا مسائل پڑھنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. دور سے جب لوگ گھومنے نظر آتے ہیں چاہنے والے رونا شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے سوال پیدا کیا کہ وہ کوفے کا کون سا محلہ تھا جہاں بچے شہید ہوئے؟ یا علی یا علی. تو میں کہا وہ تو کوئی نہیں بتائے گا تاریخ میں، لیکن جہاں تک لاشیں بہہ کے آئے وہ مسافت آپ دیکھیں. کوفے سے مسیب تک لاشیں پانی میں بہتے ہیں اور مسیب کے کنارے جب آئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ دو پورے مسیب ایک بڑی مسافت ہے. جنہوں نے زیادہ کی ہم وہ جانتے ہیں. کہا کہ مسلم تو بچوں کو لے جانے کی کیا کریں. میں نے کہا اس بات کے نماز ایک سال تک خیر میں رہے ہیں. حضرت مسلم صاحب کو لائے تھے، جب دیکھا کہ 7 واجے ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو قاضی شریح جسے مولا نے قاضی بنایا تھا اپنے دور میں، یہ قابل اعتبار تھا اس وقت تک.
اس نے بعد میں بیچا ہے ایمان. اس کے گھر میں اپنے بچوں کو دیا کہ اپنے میرے بچوں کو کسی طرح مدینہ بھیجا دیا. اللہ کیونکہ اکبر. میں بچوں کو لے کے پھر نہیں سکتا بازاروں میں, لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے. تو اس کو دیا حاضر سورے کو. اس کا بیٹا تھا اسد, اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچوں کو کوئی مدینہ جانے والے قافلے کے حوالے کر دو. اسد پھر کے باہر لایا بچوں کو اور ایک غبار کو دکھا کے کہا کہ وہ قافلے ہیں وہاں چلے جاؤ. کہاں کمسن بچے, کہاں قافلے کی رفتار, پھر کے پھر کوفے میں ہی آ گئے. رات بھر بچے پھرتے رہے, صبح ہوئی تو پھر کوفے میں پایا اپنے آپ. اب ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا, بچوں کو زندان میں ڈال دیا گیا. اب یہ دیکھیے آپ کے ادھر بچے زندان میں ہیں اور دوسرے زندان میں مار رہے ہیں. کوفے میں کئی زندان تھے, ایک زندان نہیں تھا. وہاں بھی ملاقات نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد جو تاریخ کہتی ہے, میں شہادت بعد میں پڑھوں گا, تھوڑے ماں کی کر کو بیان کروں. سب بیویاں اپنے بچوں کو روتی تو یہ اپنے آنسو یہ کہہ کے روتی کہ شاید میرے بچے زندہ. 1 سال تک ماں نے اپنے آنسوں کو اس لیے رو کے رکھا کہ شاید کوئی بچوں کی خبر آ جائے, شاید میرے بچے زندہ آ جائے. 1 سال کے بعد اہل حرم واپس پہنچے. ادھر اہل حرم واپس پہنچے, ادھر بچوں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بچے ملاش ہیں. اس سے حضرت مسلم سے تب دونوں بھائی بغل گر کے اٹھے رونے لگے. اس کے بعد کہا کہ اب ہمیں رہائشی کی تدبیر کرنی چاہیے. آپ کو بتاؤں کہ بچے بنی ہاشم کے گھرانے کے مولائے کائنات کے نواسے ہیں, لیکن اس قدر غربت کا عالم ہے کہ اتنی ہمت نہیں پاتے کہ اپنا تعارف کروا سکتے. یہ مغربی خود کیا ہے بتایا نہیں. 1 سال تک زندان باد کھانا لا کے دیتا رہا, سوکھی ہوئی روٹی اور پوزا آپ ملتا رہا. اب بچوں نے ہمت کی اور کہا کہ کیا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کلمے سے تمہارا کیا تعلق؟ کہا کہ تم مسلمان ہے؟ تو کہا کہ میں مسلمان ہوں. کہا کہ پھر آل رسول کو خط کیے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہو کون؟ تو کہا کہ ہم مسلم کے افسر ہیں. اس نے کہا کہ بچوں مجھے معاف قدموں پہ گر گیا. اس کے بعد کہا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو میری جان کو خطرہ ہے, لیکن میں تمہیں خیر رکھوں تو میرے ایمان کو خطرہ ہے. اب میں اپنی جان کو ایمان پر قربان کروں گا, لیکن اس کے لیے رات میں آ کے دروازہ کھول دوں گا, آپ لوگ کسی طرح چلے جائیں. اس سے زیادہ میں کچھ کر نہیں سکتا. اب رات کی تاریکی میں زندان کا دروازہ تو کھلا, لیکن قسمت کا دروازہ نہیں کھلا. رات بھر بچے کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے. ایک درخت پہ چڑھ گئے کہ کسی کی نظر نہ پڑے. وہاں سے نہر بہ رہی تھی. جب نہر میں عکس دیکھا مومنہ نے تو بچوں کو اپنے گھر مہمان بلایا. تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ پھول سے چہرے تھے کہ جو دیکھتا اسے پیار آ جاتا. جب جملے میں نے یہ پڑھے تو پھر مجھے سوچا کہ کتنا شفیع القلب تھا وہ, جس سے بچوں پہ ذرا رحم نہ آیا. بچے اس کے حجرے میں عبادت کرتے رہے رات بھر, اور یہ حارث آ کے سو گیا. لیکن رات میں بچوں نے خواب دیکھا اور گریا کرنے لگے. جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو یہ خواب سے اٹھا اور اس نے کہا کہ اس کمرے سے رونے کی آواز آ گئی. کہا کوئی پڑوس میں روتا ہوا, تو کہا کہ نہیں, مجھے اس کمرے میں. تو اب ایک ہاتھ میں اس کے چراغ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کھلی ہوئی تلوار تھی. اس نے کنڈی کھولی اور بچوں سے پوچھا کہ تم کون؟ بچوں کو سچ کی یہ سزا ملے گی کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ کمرے سے دالان میں آتے آتے بچوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے, بکھر چکے تھے, بچے منہ سے خون اگل رہے تھے. میرا قصور کیا ہے, ہمیں کیوں اس طرح مار رہا ہے؟ کہا کہ دن بھر ڈھونڈتا رہا, صبح تمہیں اسی تلوار سے قتل کروں گا. تلوار کو سامنے رکھ دیا, بچوں کو ستون سے باندھ دیا, ملون سو گیا. یہاں تک کہ دامان صبح چاک ہوا
पहले इसने बुला के अपने बेटे से कहा कि इन बच्चों के शर्म कर और मुझे ला के दे। उसका बेटा अब दोनों बच्चों के हाथ पकड़ा हुआ चल कदम आगे बढ़ा। तो वही बच्चों ने अपना तारुफ लगाया कि हम अहले बैत के घराने के बच्चे हैं, तो मुस्लिम अपने अकीदे के हैं। हमारे बाबा यहाँ के हमसे छूट गए, उनकी कोई खबर हमको मिल नहीं सकी। हमें अब ये नहीं मालूम कि हम यतीम भी हैं या बाबा जिंदा है। उनके कूफे वालों ने दगा दी थी बाबा से, बाबा ने बस इतना बताया था। तो उसने बच्चों को छोड़ा और वो खुद शहर में खुला और दूसरे सिंह को चला गया अपने बाप को छोड़ करके, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। लेकिन बच्चों को भी नहीं बचाया, वो अपनी जान बचा के चला गया। फिर उसने गुलाम को बुला लिया। जब गुलाम लेके जाने लगा तो इन्होंने कहा कि क्या बिलाल से मुशाबे नजर आता है। तो कहा कि आप बिलाल को कैसे जानते हैं? मैंने कहा गुलाम था। कहा कि आप आले रसूल में से? तो कहा मुस्लिम ने ऐसे ये कहा ना, तो उसने भी तलवार नहीं की, अपने आका से नाफरमान हुआ और नहर में कूद कर चला गया। तो अब इसे गुस्सा और बढ़ गया कि जवान बेटे ने साथ छोड़ दिया और गुलाम ने भी इसे छोड़ दिया। अब ये खुद उठा ढूंढा है तो वो मोमिना कि जिसने हाथ जोड़कर अपने घर बुलाया था वो रास्ते में आए। तो वो कह रही है कि किसी तरह मेरी सूरत से इन बच्चों पे कोई जुल्म ना कर, रुक जा जालिम। तो बच्चे मोमिना को कहते हैं कि ऐ मोमिना तो हमारे लिए तकलीफ क्यों उठा, हमारे जिस किस्मत में जो है वो होगा। लेकिन मोमिना की तरफ जब बढ़ती गई तो उन बच्चों ने अपनी माँ को याद किया, मोमिना को कि ऐ माँ हमारे लिए तो तकलीफ ना उठा। जब भारत देखा कि ये बराबर आ रही है तो कुटुंबा तलवार निकाली, पहले मोमिना को कहते किया, उसके बाद बच्चों को लिया हुआ दरिया के किनारे पहुंचा। और जब दरिया के किनारे बच्चों ने हुज्जत तमाम बाजार में भेज दिया। अल्लाह ने हमें अच्छी सूरत अता की है, तुझे दाम मिल जाएंगे, लेकिन ना माना। कहा कि देख किसी तरह हमारे मामू तक पहुंचा दे, वो बड़े करीब हैं, तुझे सिवा अता करेंगे, तू जो मांगेगा मिल जाएगा। लेकिन माना नहीं, बस दुनिया की तलब बसी हुई थी। जब देखा कि ये किसी तरह मानता नहीं तो बच्चों ने बस इतना कहा कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ने की बच्चों ने नमाज पढ़ी और कहा कि अल्लाह हमारे और हमारे खातिर के दरमियान में इंसाफ कर। अब उसके बाद मखातिर के जुमले अभी आपने सुने, किसने नसीब ऐसे उजड़ते हैं। भाई ने गला भाई को करते हुए देखा, वो ये कह के बात ही करे, दोनों भाई तहे तहे कर दिए गए। लेकिन इसके बाद का मंजर जो था वो बड़ा तड़पाने वाला था। इन 2 सरों को बालों से ये पकड़े हुए ऊपर के बाजारों से गुजर रहा था। ऐसे कोई जानवर का सर पकड़ के ले जाते, जिसकी नजर पड़ती कहता हाँ कैसे भूलने चाहिए, भारत का तेरे सीने में दिल नहीं। जब ये दरबार में पहुंचा सारा दरबार खड़ा हो गया। यार तूने इन्हें क्यों बदली, तूने इन बच्चों को मारा है। मैं कहूँ देखने वालों का याद तुम माँ को जब इतना माँ के दिल में तारीख कहती है कि बीबियां दिन की धूप में बीबियां बैठती थी तो उनमें इन बच्चों की माँ भी आके बैठती थी। लेकिन हुआ ऐसे कि किसी काम से उठ के वो कहीं गई, ऐसे में दखुल बम हुआ। जब दरवाजा खुला तो वो शख्स जो बालों और कपड़ों को लिए हुए पहुंचा था उसने वो कोट लिए हवाले की, कहा कि ये मुस्लिम के बच्चों के कपड़े हैं। एक मर्तबा माँ ने बच्चों की खुशबू सुनी, बच्चे कहाँ हैं, मुझे बच्चों की खुशबू आ रही है। पता है कि मुंह भरे कुर्ते बता रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे शहीद कर मुस्लिम का वास्ता हमारे नासों को शफीयत अता फरमाए। हमें जो बीमार है शिफाए कामिल अता फरमाए। हमको एक बार फिर उन बच्चों की मासूम रोज़ों की ज़ियारत से हमारा खात्मा ईमान मुस्लिम के यतीमों की कूफे में
शहादत है। मुस्लिम के यतीमों की कूफे में शहादत है। सर पीटो करो मातम, ये वाक़ई मुसीबत है। मुस्लिम के यतीमों की कूफे में शहादत है। बाबा भी नहीं सर पर और पास नहीं माँ भी। बाबा भी नहीं सर पर और पास नहीं माँ भी। परदेस में बच्चों पर, परदेस में बच्चों पर क्या आलम गुर्बत है। मुस्लिम के यतीमों के कूफे में शहादत है। फरियाद करे किसे, किसे कहे दर्द अपना। फरियाद करे किसे, किसे कहे दर्द अपना। भूखे हैं अकेले हैं, भूखे हैं अकेले हैं और प्यास की शिद्दत है। मुस्लिम के यतीमों की कूफे में शहादत है। कुछ रहम नहीं खाया, हारिस ने सितम ढाया। कुछ रहम नहीं खाया, हारिस ने सितम ढाया। मासूम यतीमों पर, मासूम यतीमों पर ये कैसी मुसीबत है। मुस्लिम के यतीमों पर कूफे में शहादत है। एक भाई का सर काटा, एक भाई को दिखला कर। एक भाई का सर काटा, एक भाई को दिखला कर। क्या दर्द का मंजर है, क्या दर्द का मंजर है। कैसी ये कयामत है। मुस्लिम के यतीमों की कूफे में शहादत है। मुस्लिम के यतीमों की कूफे में शहादत है। शहजादों के रोज़ों पर हम जाके पढ़े नौहा। शहजादों के रोज़ों पर हम जाके पढ़े नौहा। हर दिल में रशीद अब तो, हर दिल में रशीद अब तो बस एक ही हसरत है। मुस्लिम के यतीमों की कूफे में शहादत है। शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कुफा मेरा मुस्लिम
شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے نہ کوئی آئے۔ مومن سویا ور نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چاروں جانب ہے کوفی چاروں جانب نہیں ہے کوئی بھی اپنا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے بڑی دشوار منزل ہے کبھی ایسا نہ وقت آئے وطن سے دور غربت میں کوئی ایسا نہ دکھ پائے رخیہ ہونے والی ہے ابھی کچھ دیر میں بیوہ میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے جو میرے دل پر گزری ہے انہیں بتلا نہیں سکتا تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کوفہ جا نہیں سکتا بچا لے میرے بھائی کو نجف نزدیک ہے بابا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے نظر آتا نہیں عباس کو مسلم کے شہزادے نظر آتا نہیں عباس کو مسلم کے شہزادے محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ تھے نکلے کہاں پر کھو گئے دونوں نہ جانے کیا ہوا ہوگا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے کل تک ساتھ تھے اس کے ابھی سب باغ گئے باقی سفیر ابن حیدر کی عجب غربت ہے غازی کوئی گھر سے نہیں نکلا صدا دیتی رہی زہرا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا
کے ساتھ نکلے تھے کہاں پر کھو گئے دونوں نہ جانے کیا ہوا ایسا میرا مسلم اکیلا ہے کہاں شبیر نے غازی وہ دیکھو جان بے کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے میرے عباس غازی کی بہن ہے یہ یہاں روزہ تیرے پرسے کو مولا میں تو کوفہ آ نہیں سکتا میں بی بی پاک دامن کو تیرے نوحہ سناؤں گا میرا مسلم اکیلا ہے کہاں شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے لپٹ کر شیخ کے قدموں سے کہا غازی نے اے مولا مجھے پہنچا دو کوفہ کو بدل دوں شہر کا نقشہ غریبی پر میرے بھائی غریبی پر میرے بھائی کی سارا شہر ہے ہنستا میرا مسلم اکیلا ہے کہاں شبیر نے غازی دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم خوب بچوں کا گردن لیے آتا ہے ظالم وہ بچوں کا گردن لیے آتا ہے ظالم اگر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے قاتل گر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے قاتل سر فقر سے تسلیم کو نیوراتا ہے ظالم سر فقر سے تسلیم کو نیوراتا ہے ظالم بیٹھا ہوا ہے اتنے زیاد سی تمہارا بیٹھا ہوا ہے اتنے زیاد سی تمہارا سر بچوں کا بے دین کو دکھلاتا ہے ظالم سر بچوں کا بے دین کو دکھلاتا ہے ظالم لٹکائے ہوئے لاتا ہے دکھ میں بھرے سے لٹکائے ہوئے لاتا ہے دکھ میں بھرے سے خوش ہو کے ہر ایک کو دکھلاتا ہے ظالم خوش ہو کے ہر ایک کو دکھلاتا ہے ظالم سر کاٹ کے سادات کے لایا ہے پیناز سر کاٹ کے سادات کے لایا ہے پیناز اور اس پر مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم اور اس پر مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم دل میں ہوئے بیٹے سب صاحب اولاد دل میں ہوئے بیٹے سب صاحب اولاد رونے پہ کسی کی نہیں شرمتا ہے ظالم رونے پہ کسی کے نہیں شرمتا ہے ظالم پڑھتے ہیں ہماری جانب سے نیابت میں والدین کے اہل و عیال کے عزیزوں اور کے دوستوں اور